अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 9 अक्टूबर 2022 से सुबह का वक्त है और आज का यह हमारा पहला व्लॉग आपकी तरफ आ रहा है। दुनिया की हर फिजा में उजाला है रसूल का, ये सारी कायनात सदका है रसूल का। खुशबू गुलाब है पसीना रसूल का, आपको मुबारक हो महीना रसूल का। ईद मिलादुन नबी के हवाले से मैं तमाम अपने नाज़रीन को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस खुशी के मौके पे दुआ करते हैं हम अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए और इस मुल्क से जो गुर्बत इस वक्त बहुत हाई लेवल पर हो रही है उससे भी छुटकारा दिलाए, आमीन। नाज़रीन, स्क्रीन स्मोक ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जंगों में इस्तेमाल हुआ करती थी, अभी भी हुआ करती है, लेकिन अब ये चीज सियासत में भी इस्तेमाल होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि स्क्रीन स्मोक होती क्या है। स्क्रीन स्मोक वो चीज होती है कि जब जंगों में किसी फौजी मश्क को अपनी मूवमेंट करनी होती थी दुश्मन की नजर से बच के, तो वो स्मोक के बॉम्ब छोड़ के और स्क्रीन स्मोक दुश्मन के आगे हो जाया करती थी और वो अपने मूवमेंट कर लिया करते थे जो उनको करनी होती थी। अगर इस वक्त हम देखते हैं सियासत में और स्पेशली पाकिस्तानी सियासत में स्क्रीन स्मोक बहुत तेजी से जारी है कि आपके सामने छोटे छोटे से मसाइल छोड़ के और फिर जिस तरह सहाफ़ियों की फौज उस चीज को सारा दिन बैठ के गिनवाती रहती है और पीछे बड़ी बड़ी वारदातें डाल दी जाती हैं। जैसे कि इस वक्त भी एक छोटा सा मसला जैसे कि साइफर गुम हो गया, जबकि सबको पता है कि साइफर पड़ा हुआ भी है, न सिर्फ पड़ा हुआ है और अगर गुम भी हुआ तो कहाँ और कैसे हुआ है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ यही है कि अवाम को इस तरफ उलझा के और अपने सारे मसाइल सीधे कर देना स्क्रीन स्मोक का यही गेम है। आज के हमारे इस व्लॉग में मैं आपको इसकी 2 से 3 मिसालें आगे दूंगा कि इस वक्त ये स्क्रीन स्मोक मैंने क्यों टॉपिक छेड़ा और इसकी क्या यानी ऐसी अहमियत हो गई है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कल एक बयान दिया पासिंग आउट परेड काकुल एकेडमी से। उस बयान को लेकर नून लीगी सहाफी इतना अपना माल पसंद तज्जिया दे रहे हैं कि उसको एक धमकी के प्रोपेगेंडा के तौर पर कि पीटीआई के खिलाफ ये एक धमकी है और पीटीआई को अब अपने एक्शन सुधारने चाहिए एंड सो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त वो बोलने लगे। इस वक्त अगर हम देखें उनके खिलाफ, उन सहाफियों के खिलाफ एक ट्रेंड चल पड़ा है ट्विटर पर जो कि इस वक्त नंबर 1 पर है। उनमें से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो बहुत बुरी सी हैं, अजीब सी हैं कि बताने के लायक भी नहीं है, लेकिन चंद एक चीजें हैं जो कि अच्छी लगी। जिस शख्स की कामयाबी को लोग रोक नहीं सकते फिर उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। फिर एक और है, आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, रियलिटी ऑफ जर्नलिज्म। बहुत ही अच्छा है, इसमें लफ्जों में शायद आपको ना पता चले लेकिन जब आप उस पिक्चर को देख के ये पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर एक और ट्रेंड भी अच्छा खासा चल रहा है कि खर्चा उठा लिया है हुकूमत ने सहाफत का, अब मेरे मुल्क में महंगाई के चर्चे नहीं होते। एक और ट्वीट में, शऊर जब बिकता है तो वो जाहिलियत से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस तरह के और भी बहुत से ट्वीट्स हैं लेकिन सारे ट्वीट्स शायद ना बता पाए। राना सनाउल्लाह साहब बहुत मुश्किल में आन पड़े हैं और ये इस वक्त तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान ट्विटर में कि राना सनाउल्लाह साहब को इस वक्त गिरफ्तार करने के लिए पंजाब एंटी करप्शन का इदारा इस्लामाबाद पहुंचा
جن کو کہ اسلام آباد پولیس نے وہاں سے واپس لوٹا دیا، کیونکہ اسلام آباد پولیس وزارت داخلہ یعنی رانا ثناء اللہ کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ سائن آنا کہ وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ کو اینٹی کرپشن کے الزام میں گرفتار کرنا، یہ بھی کسی انسلٹ سے کم نہیں ہے۔ ویسے ایک عجیب طرح کا مذاق ہی ہو رہا ہے اس وقت کہ وہاں وفاقی حکومت سینیٹرز اور بڑے لیول کے جو لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور ان کے بدلے میں انتقامی کارروائی میں وہاں سے پنجاب پروونس اور پنجاب پروونس کی پولیس حکومتی دھڑے کو گرفتاریاں کرنا اور وارنٹ نکالنا اس میں مصروف ہے، جبکہ ملک کے اور اس سے بڑھ کر بہت زیادہ مسائل ہیں۔ لیکن شاید اس وقت سب سے ضروری کام یہی ہے کہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے اور کس کو کتنا ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، اسی کو شاید انہوں نے پریورٹی دی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں دیے گئے اس چھوٹے سے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج کو لائک کریں، ہمارے ٹویٹر کو فالو کریں تاکہ آپ کو ساری اپڈیٹس وقت پہ مل سکیں۔ اس وقت ناظرین سامنے کیا ہو رہا ہے اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو اسکرین سموک کی مثال دی تھی، ایگزامپل وہ اسی لیے دی تھی کہ سامنے کچھ ہو رہا ہے اور پس پردہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے لیکن حقیقتاً کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس وقت میں تمام سیاستدانوں سے اور دانشوروں سے یعنی گزارش کروں گا، مشورہ دے سکتا ہوں کہ اس وقت تمام احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی 2 سے 3 ہفتے تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور جتنا ہو سکے کنفرنٹریشن سے بچا جائے، کیونکہ اس وقت خطرہ انتہائی زیادہ ہے۔ میں کھل کے شاید نہ بتا پاؤں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ میری مشورہ ہے تمام ہمارے پولیٹیشین حضرات سے، اس میں حکومتی دھڑا بھی آ جاتا ہے اور اپوزیشن دھڑا بھی آ جاتا ہے، کہ وہ کنفرنٹریشن سے جتنا بچیں گے اس وقت تو ان کے لیے فائدہ ہے، اور یہ صرف 2 سے 3 ہفتے کا ایک گیم ہے۔ اس کو صحیح سے ذرا صبر سے سکون سے انجوائے کریں، آرام سے بیٹھ کے، زیادہ ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی خبر اور چل رہی ہے اس وقت خبروں کی دنیا میں کہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں ایک ملاقات اور ہوئی ہے امریکہ سے واپسی کے بعد۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی صداقت ہے، اور اس کے بارے میں ابھی اور مزید چیزیں کھلی نہیں ہیں۔ جوں یہ چیزیں کھلیں گی ویسے ویسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مہنگائی مزید 30% بڑھ گئی ہے۔ آڈیو ویڈیو سائفر غریب کا مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے 10 اکتوبر کو لانگ مارچ کی تاریخ کا بغل بچ جائے گا، پھر راج کرے گی خلق خدا۔ سیاست کا تناؤ اور ٹکراؤ کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ حکومت ضمنی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، سائفر حقیقت تھا، اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں لایا گیا۔ جیسا کہ ناظرین میں کنٹینیوس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں مہنگائی کو سب سے اول درجے پر اس وقت پریورٹی دے رہا ہوں اپنے ولاگس میں، اپنی نیوز رپورٹنگ میں، اسی لیے ہی میں نے یہ آپ کو پڑھ کے سنانا مناسب سمجھا۔ ایکچولی یہ 30% مہنگائی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، مہنگائی کے 2 تناسب لیے جاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ویکلی اور ایک ہوتا ہے اوورآل۔ میں نے اس دن آپ کو 62% بتایا تھا، وہ ویکلی ہوتا ہے، اور ایوری ویک آتا ہے کہ اس ہفتے کتنی مہنگائی ہوئی ہے، اور اگر اوور آل کو دیکھا جاتا ہے تو وہ 30% ہے، جو بھی یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے 23% پہ تھی، لیکن اب یہ 30%۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیزی کتنی ہے مہنگائی بڑھنے میں، کیونکہ اگر ویکلی بھی 62% مہنگائی ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ کسی کا کھانا پینا تک ختم ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا بات کریں گے عمران خان ورسز پی ڈی ایم، حکومتی دھڑا۔ ان میں بیسیکلی اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی لاسٹ ٹائم جو لانگ مارچ ہوا تھا 25 مئی کو، اس میں
عمران خان کو جس طرح کے دھوکے ملے یا ان ایکسپیکٹڈ ماحول ملا جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو اب عمران خان نے اپنا ٹپیکل طریقہ کار جو اسپورٹس کا ان کا طریقہ کار ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اعصاب کی جنگ شروع کر دی ہے۔ عمران خان نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ حکومت کو تھکا کے آخر میں ماریں گے۔ جس طرح حکومت روزانہ کی بیس پر لانگ مارچ اور دھرنے کو روکنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، اسی طرح عمران خان دن بدن اپنے لانگ مارچ اور دھرنے کو ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔ آخر کوئی وقت آئے گا کہ حکومت انتہائی تھک چکی ہوگی۔ ایک خبر میں اس وقت چل رہا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بین اسٹارٹیڈ فار شہباز شریف۔ شہباز شریف کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آج گئے کل گئے، جیسے کہ آپ رپورٹس میں نہ صرف میری بلکہ اوورال رپورٹس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کے چانسز اب حکومت میں ٹھہرنا بہت 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 ہی کم ہو گئے ہیں۔ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ کیا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آپ کی یہی کمنٹس ہمارے کانٹینٹ کا معیار بڑھانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔